السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک کے بعد ہم نے یوٹیوب پر بھی ایک چینل بنا لیا ہے جس کا نام ہے مرکز اہل حدیث پورا شیر، جہاں پر ہم مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث پورا شیر کے جتنے بھی بیانات، جتنے بھی تقاریر، جتنے بھی دروس اور جتنے بھی خطبات جمعہ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اس پیج پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ فیس بک کے بعد یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فٹافٹ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامامۃ السوداء۔ عن جابر بن عمرو بن حریث عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء۔ سیاہ امامے کا بیان، سیاہ امامے کا بیان۔ عمر بن حریث سے روایت ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے۔ آپ کالا امامہ باندھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا امامہ جو تھا وہ باندھا ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ مکہ میں داخل ہوئے جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ کالا امامہ باندھے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔ ان حدیثوں سے سیاہ امامہ کا مسنون ہونا نکلتا ہے۔ دوسری روایتوں میں سفید اور سبز بھی منقول ہے، اور آپ کے امامہ کا طول 7 یا 8 گز لکھا ہے جب گھر میں رہتے، اور نماز پڑھاتے وقت 12 گز کا، اور لڑائی میں 15 گز کا منقول ہے، لیکن عرب کا گز ہمارے حساب سے نصف گز کا بنتا ہے۔ آگے ہے باب ارخاء الامامۃ بین الکتفین۔ امامہ کا شملہ پشت پر دونوں مونڈوں کے بیچ میں لٹکانا۔ امامہ کا شملہ پشت پر دونوں مونڈوں کے بیچ میں لٹکانا۔ عمر بن حریث سے روایت ہے، گویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے سر پر کالا امامہ تھا جس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں مونڈوں کے بیچ میں لٹکائے تھے، یعنی پیچھے کی طرف دونوں مونڈوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جو امامہ کے کنارے تھے انہوں نے پیچھے لٹکایا ہوا تھا۔ باب کراہیت لبس الحریر۔ ریشمی کپڑا پہننا منع ہے مرد کے لیے۔ خالص جو ریشمی کپڑا ہو وہ مرد کے لیے منع ہے۔ حاشیہ وغیرہ ہو، یعنی جو کنارہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا ریشم اگر لگا ہو تو وہ جائز ہے، آگے حدیثیں آ رہی ہے۔ عورت کے لیے ریشم اور سونا جو ہے یہ جائز ہے، جب مرد کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دیباج میں ریشمی کپڑا یعنی حریر پہنا اس کو آخرت میں نہ ملے گا پہننے کے لیے، یعنی جس نے دنیا میں ریشم پہنا تو اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ جلدی جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور اسی طرح سونا اور چاندی کے کنگن ہوں گے۔ تو جس نے یہ دنیا میں چیزیں استعمال کی سونا اور ریشم، پھر اس کو آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے۔
برا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے انل برائی دیوار اور حریر اور استبرق سے، یہ سب ریشم کی قسمیں ہیں، یعنی یہ جو دیوار ہے، حریر، استبرق، یہ اس وقت کے ریشمی جو کپڑے تھے، جو ریشم کی قسمیں تھیں، ان کا نام ہے، تو یہ سب حرام ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حریر اور سونا پہنے سے، اور فرمایا کافروں کے لیے ہے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ آج جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے یہ لڑکے جو نوجوان، انہوں نے زنجیر جو ہے سونے کی بنوائی ہوئی ہے یا انگوٹھیاں بنوائی ہوئی ہے، ایک دنیا کو دکھلانے کے لیے ہمارے پاس ہم مالدار ہیں، غرور اور فخر کی راہ سے، جبکہ وہ دین سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو دین سے جو دور ہوگا، جو دین سے دور ہوگا، وہی نبی پاک علیہ السلام کا زیادہ نافرمان ہوگا، اور جو دیندار ہوگا وہ سونا جو ہے وہ نہیں پہنے گا، اور اسی طرح جو ریشم ہے وہ نہیں پہنے گا۔ تو یہ دین جو سیکھنا جو ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ کم از کم اتنا دین تو آدمی سیکھ لے، جو یعنی اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ پہننے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، یہ تو کم از کم ہم کو سیکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویارا، ایک حلہ ہے، ایک حلہ کی قسم ہے، کہتے ہیں چادر اور ازار کو، یعنی حلہ کیا ہے؟ چادر، ازار جو حریر کا تھا، بازار میں بکتا ہوا دیکھا تو بعض نے کہا کہ اس کے یعنی رنگ جو تھے وہ مختلف تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس چادر کو خرید لیں، اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی باہر کے جو وفد آتے ہیں یا سفیر وغیرہ، تو اس وقت اور جمعہ کے دن اس کو آپ پہنیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو تو وہ پہنے گا جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو تو وہ پہنے گا، میں کیوں پہنوں؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے بھی نکالا۔ آگے ہے کہ جس کو حریر پہننے کی اجازت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف کو حریر کا قمیض پہننے کی، ایک بیماری کی وجہ سے جو کھجلی تھی، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جوں کی شکایت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج ان کو اجازت دی ہے، مجبوری کی وجہ سے، کہ جب یعنی یہ خارج ختم ہو جائے، یا جوں کی جو بیماری تھی جب یہ ختم ہو جائے تو اس وقت بس قمیض بھی اتار دو، یعنی عارضی طور پہ اجازت دی ہے بطور علاج کی۔ تو جتنی حدیث ہم نے سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا آپ کو سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔